اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ضربت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک بہت بڑا واقعہ شہادت مولا متقیان علی علیہ السلام ہے۔ 19 رمضان المبارک کی رات شب قدر کی رات ہے۔ یہ وہ شب ہے جو ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں انسانوں کی تقدیر بدلتی ہے۔ اسی شب کو جب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی افطاری کا وقت آیا، روزہ افطار کی، اور جب کھانا 3 قسم کا لایا گیا تو فرمایا، بیٹی آج تک پہلے کبھی 3 اکٹھے کھانے علی نے کھائے ہیں؟ ان میں سے 2 کھانوں کو اٹھا لو۔ 2 کھانے حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حکم پر اٹھا لیے گئے۔ پوری رات نہ سونے والا علی آج رات اپنے گھر کے صحن میں چکر لگا رہا اور ستاروں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اے ستاروں، گواہ رہنا کہ میں نے تمہیں ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن آج تک آپ نے مجھے کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ جب امام نے گھر سے نکلنا چاہا تو حیوانوں نے یعنی بطحوں نے گھیر لیا اور اپنی زبان میں روکتی رہی کہ مولا آج مسجد میں نہ جائیے۔ پھر بھی مولا علی علیہ السلام مسجد میں چلے گئے۔ جب مصلی عبادت پر صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر سے بری تلوار کا سر پر وار کیا اور وہ تلوار سر کے آدھے حصے تک پہنچ گئی۔ مولا علی علیہ السلام زخمی ہو گئے، مصلی خون سے پر ہو گیا۔ فضا میں قد قتل امیر المومنین علیہ السلام کی آواز گونجی اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا تڑپ کر بھائی کے پاس آئی کہ بھیا یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ کیا بابا مارے گئے؟ بھیا جلدی مسجد میں جا کر بابا کی خیریت لائیے۔ میں کہوں گا شہزادی آج بھائی گھر میں موجود ہیں، باپ کی خبر گیری کے لیے بھیج دیے، لیکن بی بی کل جب فضائے کربلا میں اپنے بھائی حسین کی آواز گونجے گی تو کس کو میدان میں بھیجے گی؟ جو مقتل سے بھائی کی خبر لائے، عجب نہیں شہزادی نے زبان حال سے کہا ہو میں خود بلندی تک اپنے آپ کو پہنچاؤں گی اور بھائی کے گلے پر کند خنجر دے کر آواز دوں گی۔ جب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گھر لا رہے تھے تو جوں ہی گھر کے نزدیک پہنچے، مولا نے فرمایا، بیٹا حسن جاؤ اور صحابیوں کو کہہ دو کہ یہاں سے واپس چلے جائیں، میرے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب روکنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آوازیں غیر محرموں کے کانوں تک جا پہنچے۔ پھر جب گھر پہنچ گئے تو ایک حکیم کو بلایا گیا۔ اس حکیم نے کہا کہ زہر بہت زیادہ اثر کر چکی ہے، دودھ کا بندوبست کیا جائے۔ جو ہی کوفہ والوں نے سنا تو بچے، جوان، بوڑھے، مرد اور عورتیں دوڑ کر گئے اور دودھ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ بہت زیادہ دودھ اکٹھا ہو گیا اور اتنا دودھ اکٹھا ہو گیا کہ جس کی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ضرورت بھی نہ تھی۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ میرے مولا، تیرے ماننے والے تو تیرے لیے اتنا دودھ اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں تیرا بیٹا حسین 3 دن کا پیاسا شہید ہو رہا ہوگا۔ مولا آپ نے تو دودھ مانگا ہی نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام تو مانگ رہے ہیں کہ اگر مجھے نہیں دیتے تو کم از کم اس معصوم علی اصغر کو تو ایک گھونٹ پانی کا پلا دو۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انتقال کے وقت وصیت فرمائی، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، صلہ رحمی جیسی عبادت کرو۔ آپ نے آخری وقت میں اپنے سب بیٹوں کو بلا کر حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اطاعت اور امداد کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ فرزندان رسول ہیں۔ آپ نے اپنی تمام اولاد و ازواج کو امام حسین علیہ السلام کے سپرد کیا۔ جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد زخمی بابا کو دیکھ رہی تھی تو مولا کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ جناب مولا عباس 2 زانو بیٹھے تھے، گریہ کر رہے تھے
بابا علی نے بلایا، عباس اس واقعہ کو ذہن نشین کر لو، بس کربلا کا میدان ہے، مولا عباس گھوڑے پر سوار ہیں، ایک آنکھ میں تیر ہے، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، گردن جھک چکی ہے، چاہتے ہیں کہ تیر نکالے لیکن ہاتھ تو نہ تھے، دونوں گھٹنوں کی مدد سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک ظالم نے لوہے کا گرز مارا، مولا عباس علیہ السلام کا سر بابا علی کی طرح زخمی ہو گیا۔ مسجد کوفہ سے باہر آواز گونجی تھی، قد قتل امیر المومنین، لیکن یہ کربلا ہے۔ کربلا میں آواز آئی، میری کمر ٹوٹ گئی، میری تدبیریں کم ہو گئیں۔ علی کی شہادت کے بعد سب پریشان تھے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، آج کے بعد مجھے زینب نہ کہو، اب میں بغیر باپ کے ہوں۔ وہ فرماتی تھی، بابا زینب تو تیرے وجود سے زینب تھی، اب زینب کو ساتھ لے جاؤ۔ شب شہادت امام علی علیہ السلام، آپ کی سب اولاد پریشان تھے، گریہ کر رہے تھے، لیکن آج کی رات محسن بن علی خوش ہیں۔ محسن کہہ رہا ہے، ابھی تک میں نے بابا کو نہیں دیکھا، بابا جان ہر میرے پاس آ گئے، بہت دل چاہتا تھا کہ تیرے چہرے کی زیارت کروں۔ بابا جان میری ماں نے تیری غربت اور بے کسی سے مجھے آگاہ کیا تھا۔ پھر محسن کہتا ہے، بابا اس قدر سر پر زخم کیسے ہوا؟ اور پھر محسن نے زبان حال سے کہا، یہ کام انہی کا ہے جنہوں نے میری ماں کو شہید کیا تھا، جنہوں نے مجھے اپنے بابا کی زیارت سے محروم کیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن جعفر علیہ السلام نے غسل دیا، اور محمد حنفیہ نے پانی ڈالنے میں مدد کی۔ کفن پہنانے کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی۔ جس شب میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہید ہوئے، اس کی صبح کو بیت المقدس کا جو پتھر اٹھایا جاتا تھا، اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوتا تھا، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دفنانے کے بعد آپ کی قبر کو بہت عرصہ تک پوشیدہ رکھا گیا۔